کافی سارے دوستوں کے پوچھنے کی وجہ سے کہ ارطغرل غازی کے نام سے ترکی نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، اور یہ آج کل ہمارے ملک میں بھی ہمارے سرکاری چینل کے اوپر یہ دکھائی جا رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے شرع کا کیا حکم ہے، اور ارطغرل غازی جو ہیں ان کی شخصیت کیسی تھی؟ تو تاریخ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ یہ ایک عظیم سپہ سالار تھے، اور قرآن اور شریعت کے ہر حکم کے آگے اپنے سر کو جھکانے والے تھے، غریبوں سے محبت کرنے والے، غریب پرور، اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرنے والے۔ اور ان کی اولاد میں سے، انہی کے بیٹوں میں سے ایک کا نام تھا عثمان، جس کے نام پر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، اور یہ تقریباً ان کی جو حکومت ہے یہ 600 سال یا غالباً 650 سال رہی، اور پھر انگریزوں کے چال کی وجہ سے، سازش کی وجہ سے ان کی حکومت کا جو تختہ ہے وہ الٹ گیا۔ تو بہرحال پھر یہ جرمنی کے کہنے پر ایک معاہدہ طے پایا، جس کو معاہدہ لفظان بھی کہتے ہیں، جولائی 1923 میں یہ طے ہوا، جس میں مین شرائط ان کی یہی تھی کہ ترکی جو ہے اس کو ایک سیکولر ملک بنا دیا جائے، اور پھر یہ کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے، ان کے تمام اثاثے جو ہیں وہ اپنے قبضے میں لے لیے جائیں۔ تو ایسا ہی کیا گیا۔ بہرحال یہ کہ جہاں تک ان کی شخصیت کی بات ہے تو وہ اولیاء سے محبت کرنے والے، اور ان کی بارگاہوں میں حاضر ہونے والے۔ اور جہاں تک رہی اس ڈرامے کی بات، تو ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ ایک مسلمان عظیم سپاہی کی ڈاکومنٹری یہ تیار کی گئی ہے اور دکھائی جا رہی ہے۔ اصل میں ترکی کے اس کو تیار کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو 100 سال کا معاہدہ طے ہوا تھا یہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے، تو وہ اپنی قوم کو اجاگر کرانا چاہتے ہیں، تیار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم، ظاہر سی بات ہے ان کے 100 سالہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، انہوں نے مطالبہ بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرمائے، کہ حقیقت میں جب یہ سارا سلسلہ انہی کے پاس تھا تو بڑی بہاریں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اس میری معلومات کے مطابق یہ جو ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے اس میں بھی ایک دوست نے بتایا کہ جگہ جگہ کے اوپر ایسا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اس طرح کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، تو پھر اس میں ایک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے اوپر بھی ایک ادب کا انداز جو ہے وہ سکھایا گیا کہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھنا۔ اس پر میں ایک آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں کہ جس سال میں عمرے پر گیا نا، عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ میری ملاقات نا ایک ترکی سے ہوئی، تو کوئی تھوڑی بہت ہی گفتگو ہوئی، تو یہ انداز مجھے ان کا بڑا پسند آیا، اس ترکی شخص کا، کہ جب بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آتا، میں لیتا یا وہ خود لیتا، تو وہ نا سینے کے اوپر ہاتھ رکھتا اور گردن کو جھکا لیتا۔ مجھے یہ اس کا انداز بڑا پسند آیا۔ تو بہرحال یہ جو ڈرامہ ہے اس میں بھی اس طرح کے انداز، آداب بھی سکھائے گئے، اولیاء کی صحبت میں حاضر رہنا، اور پھر اولیاء کا ادب کرنا، یہ چیزیں بھی اس میں سکھائی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کوئی اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ اس کو دیکھا جائے، میں خود بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ شرعاً اس کو دیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، اگرچہ اچھی چیزیں ہیں اس میں، لیکن ان اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل شریعت سے ٹکراتی ہیں، محرمات میں آ جاتی ہیں، حرام جن کو شریعت نے حرام کیا۔ جیسے جناب ایسے ہی صورتحال ہے کہ اجنبی عورتیں اور مردوں کا اختلاط ہونا، ان کا اکٹھے ہونا، ملنا، یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، اور یہ غلط ہے، اور یہ ایسا ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ ڈرامہ ہے اور یہ فلم انڈسٹری کی صورتحال ہے۔ اب دیکھیں، ہو سکتا ہے اسی ڈاکومنٹری میں جس شخص کو ایک عظیم سپہ سالار بنا کے سامنے پیش کیا گیا ہے، تو کل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور مقام پر ایسا ہو کہ وہ حضرت کسی اور ہیروین کے ساتھ کسی اور ترکیب میں ہوں،
کسی اور انداز میں ہو. تو بہرحال صحیح اور اچھا جو انداز تھا نا، جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہی تھا. دیکھیں آج تک کتنی پیاری تحریریں ہیں، احادیث ہمارے پاس پہنچی، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے اور مشکات شریف ہے. یہ کس طرح تحریر کی صورت میں پہنچی. بہت بہتر ہوتا کہ اگر تحریر کی صورت میں پوری دنیا میں اس کو عام کیا گیا، عام کیا جاتا اور مسلمانوں تک یہ پہنچتا اور اس انداز کو اپنایا جاتا تو یہ بہت بہتر تھا. تو بہرحال رہی بات اس کو دیکھنے کے حوالے سے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہ جہاں کافی ساری اچھی چیزیں ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بھی اس میں محرمات بھی ہیں، ایسی چیزیں جس کو شریعت نے بالکل ناپسند کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے، وہ چیزیں بھی ہیں. بچنا چاہیے، اس سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور کوشش کریں آپ اس اسلام کے عظیم سپہ سالار کی سیرت کے حوالے سے کوئی کتاب لے کر اس کا مطالعہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کا عظیم سپہ سالار بنائے اور اسلام کی مبارک اور پیاری تعلیمات جو ہیں ان سے ہمارے دل دماغ کو روشن و منور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.